قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو بائیڈن انتظامیہ کے پلان انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں کہ آپ کو اور مجھے افغان امن کیسے قائم ہوگا سمجھ آ رہی ہے، لیکن امریکہ اس امن کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ضرور ہے۔ لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں 2-3 الٹیمیٹم ہیں، مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ امریکہ افغانستان اور افغان طالبان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ خود کو بچا لیں، نہیں تو نہ صرف یہ خطہ بڑی تباہی کی طرف چلا جائے گا بلکہ پوری دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ افغان طالبان نے امریکہ کو کون سی بڑی پیشکش کر دی ہے، اور دوسری طرف سابق صدر حامد کرزئی نے کیسے چین سے رابطہ کر لیا، اور سب سے بڑھ کر کیا امریکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان پر بھی ڈرون سٹرائک کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان پر سب سے زیادہ غصہ ہے۔ امریکہ کا بس نہیں چلتا، وہ پاکستان کو سزا ضرور دیتا، لیکن امریکہ جان گیا ہے کہ پاکستان اب پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے اب ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہوئے امریکہ پاکستان کے خلاف ایسی گراؤنڈز تیار کرنے جا رہا ہے جس کے بعد وہ یہ ایشو اریز کرے گا کہ ہمیں افغان طالبان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان میں ڈرون سٹرائکس کی ضرورت ہے۔ لیکن شاید امریکہ نہیں جانتا کہ چین، روس اور ترکی پاکستان کو جدید سے جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار فراہم کر چکے ہیں۔ اب بھارت امریکہ کیا ایک چڑیا بھی پاکستان کی حدود میں پر نہیں مار سکتی، سٹرائک تو دور کی بات ہے۔ دوستو امریکی پلان یہ ہے کہ وہ قطر سے اپنے جہاز اڑائے گا، مطلب ڈرون، اور افغانستان تک پہنچانے کے لیے ان ڈرونز کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنا پڑے گی۔ اور ظاہری سی بات ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان دو ٹوک انداز میں جواب دے چکے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں حملوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور اس کے باوجود اگر امریکہ نے پاکستان کی مرضی کے خلاف جا کر اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے افغانستان پر حملے کیے تو شاید پاکستان اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اور بدلے میں اگر پاکستان کو امریکی ڈرون مار گرانے پڑے تو پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کر گزرے گا، جس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے امریکہ کو ایک دفعہ پھر بڑی زبردست پیشکش دے دی ہے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن کے باوجود طالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ برطانوی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت سے مذاکرات میں تیزی لانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش کے باوجود اگر امریکہ نواز اشرف غنی حکومت نے مذاکرات نہ کیے تو حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے، جس کی ساری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جانب سے تحریری امن منصوبے کی تیاری میں 1 ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان وزارت افغان امور نے ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کا خیر مقدم کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے اس امن معاہدے پر کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا۔ دوستو تازہ ترین خبر کے مطابق سابق افغانی صدر حامد کرزئی نے افغانستان میں امن کے لیے چین سے مدد کی اپیل کر دی ہے، اور چین سے کہا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے افغان طالبان سے بات چیت کرے اور افغان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس پورے معاملے میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، حامد کرزئی اس وقت افغان طالبان کے بھی فیورٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ افغانوں کی بات کی ہے۔ سابق صدر حامد کرزئی ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان کا حل افغانیوں کے پاس ہے، جنگ سے کسی بھی ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حامد کرزئی نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کی موجودہ تباہی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، امریکی افواج ہیں۔ حامد کرزئی کا کہنا تھا امریکہ کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے جانے سے قبل صاف شفاف الیکشن نہیں کروائے۔ اگر امریکہ نے ایسا کیا ہوتا آج امریکہ کو ایسی ذلت امیز شکست دیکھنے کو
نہ ملتی۔ دوستو افغانستان میں متعدد ایسے اضلاع پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کی حالیہ اطلاعات سے طالبان حکومت کی واپسی کے خدشات 100% پیدا ہو گئے ہیں، جہاں پہلے سے فریقین میں عسکری کشمکش جاری تھی۔ افغانستان کے بارے میں حالیہ خبروں اور ذرائع ابلاغ کے تبصروں نے اس خوف و ہراس کی یاد تازہ کر دی ہے جو 2011 میں عراق سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد پیدا ہوا تھا۔ دوستو طالبان کی حالیہ جنگی کامیابیوں کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت کے دستے ان دور دراز اور الگ تھلگ چھاؤنیوں سے انخلاء کر رہے ہیں جہاں رسد سپلائی کے راستے مخدوش تھے اور جہاں فضائی طاقت کے بغیر دفاع ممکن نہیں تھا۔ اگرچہ گزشتہ 2 برس میں افغان قومی سلامتی کی افواج نے طالبان کے خلاف لڑائی میں 90% کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کا مکمل انحصار امریکی فوج، اس کے ذیلی اداروں اور فضائی امداد پر تھا۔ اب امریکی دستوں اور فضائی افواج کی واپسی کے بعد صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تاجکستان کا کہنا ہے کہ افغان صوبے بدخشاں میں طالبان کے ساتھ رات بھر لڑائی کے بعد 1000 سے زائد افغان فوجیوں نے سرحد عبور کر کے تاجکستان میں پناہ لے لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبہ بدخشاں میں طالبان تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوستو تاجکستان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جاری بیان میں کہا کہ آج 1037 افغان فوجی جان بچانے کے لیے تاجکستان آئے۔ دوستو آئندہ 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن تک امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنے کے لیے بےتاب بائیڈن انتظامیہ نے افغان فورسز کو فضائی مدد کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے کوئی ہنگامی منصوبہ نہیں بنایا۔ اس کے بجائے یہ امید رکھی گئی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے شروع کردہ ناقص امن عمل سے کسی نہ کسی طرح کام چلایا جائے گا۔ طالبان کی نظر میں امن کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے افغان ان کی اطاعت قبول کریں۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ سکم آلود دوحہ معاہدے میں تشدد کے خاتمے کا کوئی واضح وعدہ نہیں کیا۔ وہ امریکی انخلاء کو طالبان کی فتح کے طور پر دیکھتے ہیں اور افغان جمہوریہ کی بجائے اپنی آمرانہ اسلامی امارات کو طاقت کے بل پر مسلط کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ دوحہ معاہدے کا واحد مثبت نتیجہ نکلا ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں کو نسبتاً محفوظ اور منظم انداز میں انخلاء کا موقع دے دیا۔ تاہم یہ معاہدہ افغانستان کے بارے میں مستقبل کی پالیسی کے بارے میں کوئی قابل ذکر لائے عمل پیش نہیں کرتا۔ امریکہ افغانستان کی فضائی صلاحیت برقرار رکھنے اور چلانے میں مدد دینے کے لیے رضاکارانہ طور پر وہاں جانے کے خواہش مند امریکیوں کے علاوہ بیرونی ٹھیکیداروں کو بھی رقم ادا کر سکتا ہے۔ امریکی تکنیکی مہارت سے افغان فوجی وسائل کو براہ راست مدد مل سکتی ہے، جبکہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ایک مؤثر تربیتی اور مشاورتی مشن بھی جاری رہ سکتا ہے۔ دوستو افغانستان میں ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ افغان شہریوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے ملیشیائی تشکیل دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکی فوج نے مختلف عراقی ملیشیاؤں کو داعش کے خلاف مسلح کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں کہ افغانستان میں ایسی ہی حکمت عملی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ صدر اشرف غنی کے دورے کے موقع پر بائیڈن کا پیغام یہ تھا کہ امریکی فوجی افغانستان سے رخصت ہو سکتے ہیں، لیکن افغان فوج کو برقرار رکھنے میں مدد اور افغانستان کی معاشی اور سیاسی مدد کے سلسلے میں ہماری حمایت ختم نہیں ہو رہی۔ افغانوں کی حمایت برقرار رکھنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ دوحہ معاہدے کے ذریعے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکی نقطہ نظر میں ابہام ختم کیا جائے۔ امریکہ کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ افغان جمہوریہ کا تحفظ کرے اور طالبان کو افغانستان پر دوبارہ قبضہ کرنے سے باز رکھے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔